رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے کے دامن سے جتنی نیکیاں کشید کر سکے، جتنا کچھ سمیٹ سکے سمیٹ لیں۔ اس مہینے کی مناسبت سے آپ کیا کہیں گے، خاص طور پہ جو ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے؟ سر، معاشرے میں جو ایک اخلاقیات کا فیکٹر ہے، شاید آج کے دور میں نیوز میڈیمز بہت زیادہ ہیں تو ہمیں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، سچ کہیں چھپ سا گیا ہے، آپ لوگ بھی ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہوتے رہتے ہیں آئے دن، کیا کہیں گے سر اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وجاہت بھائی، بالکل سب سے پہلے تو رمضان کے حوالے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہینہ عطا کیا، یہ ہماری ٹیوننگ کا مہینہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک گاڑی یا ایک موٹر سائیکل یا کوئی بھی وہیکل جو روڈ پہ چلتی ہے، اس کو ٹیوننگ کے لیے ورک شاپ جانا پڑتا ہے، تو ہم بھی ایک ہمارا وجود، ایک باڈی ہماری ایک آپ سمجھیں ایک مشینری ہے، اور ہم بطور انسان، بطور مسلمان، ہم روح کے اس چلتے ہیں بنیاد پہ۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کا سسٹم بنایا ہے، روحانی سسٹم۔ بالکل۔ تو جہاں ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، وہاں اللہ نے روح کی بھی ٹیوننگ کا ایک نظام بنایا، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے کہ ہم اپنی روح کی ٹیوننگ کر سکیں۔ اور روح کی ٹیوننگ کا کیا مطلب ہے وجاہت بھائی؟ کہ ہم صحیح اور غلط کا فرق پہچان سکیں، اس کو ریئلائز کر سکیں، اور اس فرق کو نہ صرف ہم پہچانیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں بھی لا سکیں۔ تو آپ نے جیسے بات کی معاشرے میں برائی کی، تو یقیناً اگر بنیاد ٹھیک ہونا وجاہت بھائی، کسی بھی چیز کی بنیاد ٹھیک ہو تو پورا کا پورا سٹرکچر ٹھیک ہو جاتا ہے، پورا کا پورا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہماری بنیاد کیا ہے؟ میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے جو مولانا کے ساتھ رہ کے سیکھا یا علماء کی صحبت میں، کہ بنیاد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے دو خطابات، دو القابات سے نوازا۔ ہم سب نے یہ سبق پڑھا ہوا ہے 5ویں کلاس سے لے کے 10ویں تک، پھر ساری زندگی، کہ ہمارے نبی کو کہا جاتا تھا صادق اور امین، سچائی اور دیانتداری۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تو قادر تھے، کسی بھی خوبی سے ہمارے نبی کو پرومیننٹ کر سکتے تھے، ان کی پہچان کوئی بھی خوبی بن سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دو خوبیوں سے اللہ کے نبی کو انٹروڈیوس کرایا نبوت سے پہلے، ابھی نبوت نہیں ملی۔ اسی وجہ سے کہ اللہ نے انسانیت کی جو بنیاد ہے، اگر ہم ایتھکس کی بات کریں، اگر ہم اخلاقیات کی بات کریں، تو اس کی بنیاد ہی وجاہت بھائی سچائی ہے اور دیانتداری۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا، میں احتشام قریشی صاحب کی طرف رخ کروں گی۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن جو ہے ایک بہت بڑا باب ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس فاؤنڈیشن کے اندر کیا کیا کر رہے ہیں؟ کیا کیا آپ کی کیٹیگریز ہیں؟ کن کن کے لیے آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ کون کون سی خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ ہم تقریباً 10 سے زائد فلاحی منصوبہ جات میں کام کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ سپر سٹور ہے فلاحی کاموں کا، کہ ہر قسم کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں وہ اس میں ہو رہے ہیں، جس میں کمیونٹی سروسز دی جا رہی ہیں، ہیلتھ میں ہم کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن کے اندر نان گوئنگ سکول بچے جو ہیں، ڈریم سکول کے نام سے ہم نے ایک کمرے کا سکول ان دیہاتوں میں بنایا جہاں پہ بچے جو ہیں وہاں پہ سکول نہیں، اور بچے نان گوئنگ سکول بچوں کو اکٹھا کر کے، ہاں جی، ان کو جو ہے 4 سال کے اندر پرائمری کروانا۔ اسی طرح جو ہے آسٹ لیب کے نام سے ہمارا ایک ڈائگنوسٹک سینٹر چل رہا ہے، جس میں 80% عام شہری کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے، ویلفیئر ریٹس ہیں، اور جو ڈیزرونگ ہے اس کے لیے بالکل FOC ہے۔ اسی طرح جو ہے بچیوں کا کالج ہے، بچوں کا سکول ہے، تو مختلف پروجیکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ دینی مدارس ہماری فاؤنڈیشن کے اندر چل رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ دیگر ملٹیپل جو ہے وہ شعبہ جات میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں کام کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل جو ہے غزہ میں کام کرنے کا موقع ملا ابھی، اور وہ بھی ہم نے ہاشمائٹ فاؤنڈیشن ہے اردن کی، اس کے ساتھ مل کے ہمیں غزہ میں ڈلیور کرنے کا موقع ملا۔ اور اسی طرح جب ترکی میں مسئلہ بنا، ابھی حالیہ مسئلہ بنا سری لنکا میں، وہاں بھی ہماری ٹیم پہنچی۔ تو
تو اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک کام لے رہے صحت ہیں. کے شعبے میں ڈائگنوسٹک لیبز بھی ہیں جی بالکل آپ لوگوں کی, جی جی. تو وہ کیسے لوگ وہاں جا سکتے ہیں, کیسے علاج کرا سکتے ہیں, کیسے کام کر رہے فی ہیں؟ الوقت تو ہم نے اس کو میاں چنو سے شروع کیا, کیونکہ ہمارے سامنے یہ سوچ تھی کہ عام طور پر این جی اوز بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن عام طور پر بڑے شہروں سے کام شروع کرتی ہیں. لیکن ہماری سوچ یہ تھی کہ ہم وہاں کے کام شروع کریں گے جہاں پہ بینیفیشریز ہیں, اور جہاں پہ جو مولانا کی ایک برتھ پلیس تھی تلمبا, وہاں سے ہم نے کام شروع کیا, اور لیب کی بنیاد بھی میاں چنو میں رکھی. اور بھی اس وقت 12 شہروں میں اس کے کلیکشن سینٹر بن چکے ہیں, اور نہ صرف یہ ڈائگنوسٹک لیب, ریڈیالوجی پلس پیتھالوجی لیب ہے, اور انتہائی مناسب جو ہے وہاں پہ قیمت پر جو ہے عام شہری کے لیے بھی ریٹس کیے جا رہے ہیں, ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. سی ٹی اسکین ہے, اس میں الٹرا ساؤنڈ ہے, اور انشاءاللہ قریب ایم آر آئی انسٹال کر رہے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ جو اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں. فی الحال ہمارا سیٹ اپ جنوبی پنجاب میں ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ ہم فیصل آباد میں اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. اچھا, مجھے تو خود وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. ایک چیز ہے, یوزلی جب کوئی بھی فاؤنڈیشن شروع کرتی ہے نا, اس میں چونکہ پیسے اتنے ہوتے نہیں, تو ہمیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. لیکن ان کے یہ جو پروجیکٹس ہے, خاص طور پہ ڈائگنوسٹک لیب کی, سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو سٹینڈرڈز وہی اعلیٰ کوالٹی کے ملتے ہیں جو کسی بھی مہنگے ہاسپٹل یا مہنگی لیب کے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ لیکن رقم ہے کہ بالکل سمجھ لیں کہ مفت جیسا ہی بالکل ہوتا ہے. خالی 20% آئی تھنک چارجز ہوتے ہیں جی 20% اچھا, 20 لاکھ سے زائد افراد جو مستفید بھی ہو چکے ہیں. جی ایسے. اچھا, پھر ایک اور چیز یوسف بھائی, یہ سوال چونکہ آپ بھی اس فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں, آپ بھی اس سے وابستہ ہیں, دونوں ہم گفتگو کو موضوعات کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے, خدمت بھی اور اخلاقیات. جی جی جی. یوسف بھائی, ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ویسے تو ذاتی نوعیت میں بہت دیر سے کام کر رہے تھے خدمت کا, اب چینلائز آپ لوگوں نے کیا ہے, احتشام بھائی جیسے لوگوں نے مل کر کیا ہے, تاکہ ذرا اس کو ایک پورے سسٹم کے تحت تابع کیا جائے. جی. تو یوسف بھائی, مذہبی حلقوں کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ آئیڈیا کس طرح آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے؟ ورنہ عموماً ہم دیکھتے ہیں جو علماء کرام ہوتے ہیں, دین کے حوالے سے تو بہت ان کی خدمات ہوتی ہیں, لیکن یہ جو ایک مخلوق خدا کا جو چیپٹر ہوتا ہے, یہ کہیں نہ کہیں اس چیز سے خالی ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ کس طرح لے کے کیری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی اجاد بھائی, دیکھیں سب سے پہلی چیز تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کی توفیق ہے. اللہ کی توفیق کے بنا انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا بے سکتا. شک. اور اسباب کے درجے میں جو میں مولانا کے ساتھ ہونے سے جو چیز میں سمجھا ہوں بطور بیٹا ان کے, کہ جب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی بھی شخصیت جب نامور ہو جاتی ہے نا جی, شخصیت بن جاتی ہے, تو ہمارے کلچر میں لوگ اس کے پاس وہ توجہ کا مرکز بن جاتا ہے, اپنی ضروریات لے کے آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ ہر شہر کا میں یہ ہو رہا ہے. کسی لحاظ سے بھی کوئی شخصیت اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی حیثیت دی ہے, تو لوگ اپنی ضروریات دے کر ان کے پاس جاتے ہیں. یہی کچھ ایسا مولانا کے ساتھ ہوا 80s میں, جب اللہ نے ان کو, جی یہ 80s یعنی 80 کی دہائی میں یہ کام شروع ہوا, کہ جب اللہ نے مولانا کو ایک نام دیا, تھوڑی سی حیثیت ملی, شہرت ملی, تو جو ہمارے علاقے کے ضرورت مند لوگ ہیں انہوں نے رابطہ شروع کیا. تو وہ ایک آدھ معاملے سی چیز شروع ہوئی. اچھا, ایک بندہ آیا, پھر علاقے سے ہی, کہ پھر 2 آئے, پھر 4 آئے, حتیٰ کہ وجاد بھی ایک وقت یہ آ گیا کہ مولانا جب گاؤں جانے کا سوچتے تھے نا, تو ان کے اوپر ایک غیر اختیاری پریشر آ جاتا تھا کہ وہاں جتنے لوگ جو آئیں گے میں ان کو ڈیل کیسے کروں گا. یعنی ماشاءاللہ گھر کے باہر, مسجد کے باہر ایک تانتا ہوتا تھا لوگوں کو. اور یہ سب کچھ مولانا اپنی جیب سے ہی کر رہے ہیں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ ایک سلسلہ ایسا ہے ویلفیئر کا جس میں آپ خود پورا نہیں اتر سکتے. لوگوں کے اپنا بھی جتنا جو آپ کے پاس, یا ان جو مولانا کے پاس گنجائش تھی اس کو بھی, پلس ماشاءاللہ چونکہ ایک ٹرسٹ ہے لوگوں کا مولانا پہ, تو مولانا پھر اپنا انہوں نے ایک سرکل بنایا جس میں فنڈ اکٹھا کرتے تھے, اور پھر اس سے لوگوں کا تعاون کرتے تھے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں وجاد بھی کہ ایک انسان ایک ہی ہوتا ہے, کتنا کر سکتا ہے. پھر فزیکلی وہ ان کی ایج فیکٹر, صحت فیکٹر آ گیا. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر انہوں نے یہ کام ہمارے سپرد کیا کہ بیٹا اب اس کو نا انسٹیٹیوٹ بناؤ, ادارہ بناؤ, ٹیم بناؤ, کیونکہ میں اکیلا اب اس کو نہیں ڈیلیور کر پا رہا. تو وہاں سے پھر یہ شفٹ ہوا ہے صرف ایک شخصیت سے ادارے کی طرف. اگر اس کو ایکچوئل بیس پہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ ماشاءاللہ مولانا 80s میں انہوں نے یہ سٹارٹ کر دیا تھا. 1980s میں؟ جی 80s میں. کتنے سال ہو گئے؟ لیکن یہ 80 سے آپ لگا لیں تقریباً 40-45 سال. جی, اور بڑا بات ہے اس لیے. اور یہاں مولانا صاحب, اکثر لوگ اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں آ کے بہت بڑی باتیں کرتے ہیں,
ان کے بارے میں پروجیکشن کر رہے ہوتے ہیں, پورے سیمینارز رکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی مولانا صاحب کی اس فاؤنڈیشن کو اس طریقے سے کمرشلائز طریقے سے نہیں دیکھا گیا تھا. ہمیشہ بھی انہوں نے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگے. تو یہ کیا کانسیپٹ تھا, یہ کیا بیک میں تھاٹ تھی؟ ہاں جی میں اس میں دیکھیں 2-3 طرح کے اس میں لوگ ہیں اس کام کے اندر, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت تھوڑا کر رہے ہیں, بہت زیادہ بتاتے ہیں. کچھ لوگ اس کیٹیگری میں ہیں کہ جتنا کر رہے ہیں اتنا بتاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن بتاتے کم ہیں. تو ہم نے تیسری کیٹیگری کو چوز کیا ہے کہ دیکھیں اللہ کو بھی جواب دینا ہے, کیونکہ اس میں بہت جلدی آپ کے اندر دکھاوا پیدا ہوتا ہے, ریاکاری پیدا ہوتی ہے, بڑائی پیدا ہوتی ہے, عجب پیدا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ اتنا دکھائیں کہ لوگوں کو یقین تو آئے, اس حد تک دکھائیں کہ لوگوں کو جو لوگ خاص طور پہ ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ڈونیشن دیتے ہیں, ان کو کچھ نظر بھی نظر آئے. جی اس حد تک ہم جاتے ہیں. باقی آپس میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایگزیجریشن سے ہم بچیں.